بائبل کی یہ والی 2 آیات پانی پر 7 بار دہرائیں اور پھر خدا کے کلام کی طاقت دیکھیں۔ دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں جو عام سا پانی ہوتا ہے وہ صرف پیاس بجھانے کے لیے نہیں بلکہ آپ کی زندگی کو بدلنے کی طاقت بھی رکھتا ہے؟ جی ہاں دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم کرنے جا رہے ہیں ایک ایسی طاقتور دعا جسے بہت کم لوگ جانتے ہیں، اور جو بائبل کی 2 ایسی خفیہ آیات پر مبنی ہے جنہیں اگر آپ پورے یقین کے ساتھ صرف 7 بار دہراتے ہیں تو اسی لمحے سے آپ کی زندگی میں برکت کے دروازے کھلنے شروع ہو جائیں گے۔ یہ کوئی عام دعا نہیں، یہ ایک ایسا الہی راز ہے جو آپ کی روح کو چھو لے گا اور حالات کو بدل کر رکھ دے گا۔ خداوند یسوع کے پاک، معتبر، میٹھے اور پیارے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ دوستو، میں ہوں عمران، آپ کا بھائی، آپ کا دوست، چینل گاڈ از لو سے۔ دوستو، آپ میں سے کئی لوگ ہیں جو اندر سے ٹوٹے ہوئے ہیں۔ کسی کی زندگی میں قرض کا بوجھ ہے، کسی کے گھر میں تنگی اور غریبی ہے، کسی کا کام رکا ہوا ہے، نوکری نہیں مل رہی، کاروبار ٹھپ پڑا ہے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو نظر نہ آنے والی منفی طاقتوں سے ہر دن لڑ رہے ہیں۔ بیماری، ڈپریشن، ڈر، بے چینی، ایسا لگتا ہے جیسے سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ بھی صحیح نہیں ہے۔ لیکن دوستو، آج کی اس دعا میں خدا کا پاک پانی اور یہ 2 الہی آیات آپ کی زندگی کے ان تمام مسئلوں کو جڑ سے ختم کر دیں گی۔ اب آپ کے دل میں ایک سوال ضرور اٹھ رہا ہوگا، یہ کون سی آیات ہیں جو اتنا بڑا بدلاؤ لا سکتی ہیں؟ تو پیارے بھائی اور پیاری بہنوں، دھیان سے سنیے، کیونکہ اب میں آپ کو بائبل کی وہ 2 آیات بتانے جا رہا ہوں جنہیں ہم اس دعا میں 7 بار دہرانے والے ہیں۔ یہ 2 آیات دعا کی روح ہے، یہ عام لفظ نہیں بلکہ خدا کی زندہ طاقت ہے۔ اسے دھیان سے سنیے۔ خداوند یسوع فرماتے ہیں، مگر جو کوئی اس پانی میں سے پیے گا جو میں اسے دوں گا وہ ابد تک پیاسا نہ ہوگا، بلکہ جو پانی میں اسے دوں گا وہ اس میں ایک چشمہ بن جائے گا جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے جاری رہے گا۔ پیارے بھائی اور پیاری بہنوں، یہ آیات صرف پانی کی بات نہیں کرتی، یہ آپ کی زندگی کی ہر اس کمی کی بات کرتی ہیں جو آپ کو اندر سے خالی کر رہی ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی کام اٹکا ہوا ہے، کوئی دروازہ بار بار بند ہو رہا ہے، آپ محنت کر رہے ہیں لیکن نتیجہ نہیں مل رہا، اگر آپ قرض میں دبے ہوئے ہیں، تنگی اور غریبی نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے، یا آپ کے دل میں کوئی خواہش ہے جیسے نوکری پانے کی، اپنا گھر لینے کی، گاڑی خریدنے کی، یا بڑا کاروبار کھڑا کرنے کی، تو یہ آیات آپ کے لیے ہیں۔ یہ آیت کہتی ہے کہ خداوند آپ کو ایسا پانی دینا چاہتے ہیں جو صرف آپ کی ضرورت پوری نہیں کرے گا بلکہ آپ کے اندر ایک ایسا چشمہ کھول دے گا جو کبھی سوکھے گا نہیں۔ مطلب، جہاں رکاوٹ تھی وہاں راستہ آئے گا، جہاں کمی تھی وہاں بھرپوری آئے گی، جہاں بند دروازے تھے وہاں راستے کھلیں گے۔ جب آپ اس آیت کو پانی کے اوپر یقین سے بولتے ہیں، ایمان سے بولتے ہیں، تو وہ پانی صرف پانی نہیں رہتا، وہ برکت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہی ہے اس دعا کی پہلی آیت۔ اب دوسری آیت سنیں، حزقیل 36واں باب اس کی 25ویں آیت۔ تب تم پر صاف پانی چھڑکوں گا اور تم پاک صاف ہوگے، اور میں تم کو تمہاری تمام گندگی سے اور تمہارے سب بتوں سے پاک کروں گا۔ پیارے بھائی اور پیاری بہنوں، یہ آیت اور بھی زیادہ گہری ہے کیونکہ یہ سیدھے آپ کے جسم، دل اور روح کو چھوتی ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی بیماری ہے جو ٹھیک نہیں ہو رہی، ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے، رپورٹ بار بار خراب آ رہی ہے، یا آپ کے گھر پر یا خاندان پر کوئی ایسا بوجھ ہے جو ہٹنے کا نام نہیں لے رہا، تو یہ آیت اسی کے لیے ہے۔ خداوند کہتے ہیں، میں تمہیں پاک کروں گا، مطلب ہر بیماری سے شفا، ہر منفی سوچ سے آزادی، ہر لعنت کا خاتمہ۔ دوستو، جہاں ڈاکٹر امید چھوڑ دیتے ہیں وہاں سے خدا کا کام شروع ہوتا ہے۔ جب یہ آیت آپ کے یقین کے ساتھ جڑتی ہے تو ناممکن بھی ممکن ہونے لگتا ہے، حالات بدلنے لگتے ہیں اور آپ کی زندگی بھی بدل جاتی ہے۔ پیارے بھائی اور پیاری بہنوں، انہی 2 آیات کو پانی کے اوپر دعا میں 7 بار لگاتار دہرانا ہے۔ اب آپ کے دل میں ایک سوال ضرور اٹھ رہا ہوگا کہ آخر ان آیات کو پانی کے اوپر ہی کیوں بولا جاتا ہے اور 7 بار ہی کیوں بولا جاتا ہے؟ کیا یہ صرف ایک روایت ہے یا اس کے پیچھے کوئی گہرا راز چھپا ہے؟ پیارے دوستو، بائبل مقدس میں پانی کو کبھی بھی عام نہیں مانا گیا۔ پانی صرف ایک عنصر نہیں ہے، یہ خدا کا ایک ذریعہ ہے۔ پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک ہر جگہ پانی کا تعلق زندگی، پاکیزگی اور روح سے جوڑا گیا ہے۔ جب خداوند پاک کرنا چاہتے ہیں تو پانی کا استعمال کرتے ہیں، جب زندگی دینا چاہتے ہیں تو پانی کی مثال دیتے ہیں۔ اس کا مطلب صاف ہے، پانی صرف جسم کو نہیں، روح کو بھی چھوتا ہے۔ دوستو، اب ایک اور بات سمجھیے، بہت سے لوگ مانتے ہیں کہ پانی ہمارے لفظوں اور جذبات کو قبول کرتا ہے۔ جب آپ کچھ بولتے ہیں تو آپ کے خیالات اور آپ کے جذبات اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، اور جب وہی پانی آپ کے جسم میں جاتا ہے تو وہ صرف پانی نہیں رہتا بلکہ آپ کے یقین کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ لیکن یہاں سب سے ضروری بات پانی نہیں،
سب سے ضروری بات آپ کا ایمان ہے، آپ کا یقین ہے، کیونکہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ پانی سے نہیں بلکہ خدا کی طاقت سے ہوتا ہے۔ پانی تو صرف ایک ذریعہ ہے، کام تو خداوند ہی کرتے ہیں۔ اب سمجھیے، جب آپ خدا کے کلام کو پورے یقین کے ساتھ پانی کے اوپر بولتے ہیں تو وہ پانی برکت کو اپنے اندر سمیٹنے کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے، اور جیسے ہی آپ اسے پیتے ہیں وہ برکت آپ کی زندگی میں اترنے لگتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ 7 بار ہی کیوں اسے پانی پر بولا جاتا ہے؟ تو پیارے بھائی اور پیاری بہنوں، میں آپ کو بتا دوں، بائبل میں 7 کوئی عام نمبر نہیں، یہ کاملیت کی علامت مانا جاتا ہے۔ خدا نے دنیا کو 6 دنوں میں بنایا اور 7ویں دن آرام کیا۔ یشوا کے وقت جب اسرائیلی 7ویں دن دیوار کے چاروں طرف گھومے تو یریحو کی دیوار گر گئی، اور خداوند یسوع نے بھی صلیب پر اپنے آخری 7 کلمات کہے۔ دوستو، ان سب باتوں سے ہم سمجھتے ہیں کہ 7 کی تعداد کو بائبل میں کاملیت اور مکمل ہونے سے جوڑا گیا ہے۔ جو کوئی چیز 7 بار دہرائی جاتی ہے تو اسے ایک مکمل سپردگی اور مسلسل یقین کی علامت مانا جاتا ہے۔ اور جب آپ ان آیات کو پورے یقین کے ساتھ 7 بار پانی کے اوپر بولتے ہیں یا دھیان سے سنتے ہیں تو یہ صرف لفظ نہیں رہتے، یہ گہرا روحانی عمل بن جاتا ہے جو آپ کے یقین کو مضبوط کرتا ہے اور آپ کو خدا کے اور قریب لاتا ہے۔ اسی لیے دوستو، اس دعا کو ہلکا مت لیجئے اور اسے ادھورا بالکل مت چھوڑیے، کیونکہ کئی بار جب برکت آنے ہی والی ہوتی ہے تبھی رکاوٹیں بھی سب سے زیادہ آتی ہیں۔ تو اب پورے یقین کے ساتھ تیار ہو جائیے، کیونکہ ہم داخل ہونے جا رہے ہیں اس لمحے میں جہاں آپ کی دعا آپ کی حقیقت کو بدل دے گی۔ آمین۔ اب ہم اس الہی اور طاقتور دعا کو شروع کرنے جا رہے ہیں، لیکن دعا شروع کرنے سے پہلے ایک بہت ضروری بات دھیان سے سن لیجئے۔ جہاں بھی آپ ہیں ابھی اسی جگہ اپنے ہاتھ میں پانی سے بھرا ہوا ایک گلاس یا بوتل لے لیجئے اور پورے یقین کے ساتھ اس دعا میں شامل ہو جائیے۔ اور پیارے بھائی اور پیاری بہنوں، اگر آپ اس وقت باہر ہیں یا آپ کے پاس ابھی پانی نہیں ہے تو اس ویڈیو کو محفوظ کر لیجئے، اور جب آپ گھر پہنچیں تب پانی کے ساتھ ہی اس دعا کو کیجئے، کیونکہ یہ دعا پانی کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ اب سب سے ضروری بات، یہ دعا تھوڑی لمبی ہے، اگر آپ کے پاس ابھی وقت نہیں ہے تو اسے بعد میں کیجئے، لیکن دعا کو بیچ میں چھوڑ کر جانے کی غلطی مت کیجیے، کیونکہ جب بھی کوئی شخص سچے دل سے دعا کرتا ہے تو رکاوٹیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اچانک دھیان بھٹک جاتا ہے، نیند آنے لگتی ہے، دل ہٹنے لگتا ہے، اور کئی بار ایسا لگتا ہے جیسے کوئی آپ کو روک رہا ہے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ وہی لمحہ ہوتا ہے جب آپ کی دعا اثر کرنا شروع کرتی ہے، اور شیطان نہیں چاہتا کہ آپ اس برکت تک پہنچے۔ لیکن بہنوں اور بھائیوں، یہ آپ کے اوپر ہے، آپ دعا میں بنے رہتے ہیں یا بیچ میں چھوڑ کر اس رکاوٹ کو جیتنے دیتے ہیں۔ آج فیصلہ لیجئے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ اس دعا کو آخر تک پورا کریں گے۔ آج فیصلہ لیجئے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ اس دعا کو آخر تک پورا کریں گے۔ تو آپ پورے یقین، پورے دل اور پورے دھیان کے ساتھ اپنے ہاتھ میں پانی کو پکڑیے اور اس الہی دعا کو اپنی زندگی میں قبول کیجئے۔ تو چلیے اب ہم اس طاقتور دعا کو شروع کرتے ہیں۔ اے آسمانی باپ، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ ایک دفعہ پھر تو نے اپنی حضوری میں ہمیں جمع کیا۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہماری زندگی میں بے شمار ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں۔ اس وقت کے لیے جو تو نے ہمیں بخشا ہے اس کے لیے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اے آسمانی باپ، آج ہم تیرے حضور جھکتے ہیں اپنے ہاتھوں میں اس پانی کو لے کر پورے یقین اور سپردگی کے ساتھ۔ خداوند، تو نے اپنے کلام میں کہا جو پانی میں اسے دوں گا وہ اس میں ابدی زندگی کا چشمہ بن جائے گا۔ اے خداوند یسوع، آج اس کلام کو ہم اپنی زندگی میں زندہ کرتے ہیں۔ آپ اس پانی کو عام مت رہنے دیں، اسے اپنی ابدی زندگی کا ذریعہ بنا دیجئے خداوند جی۔ جہاں ہماری زندگی میں کمی ہے وہاں اس پانی کے ذریعے بھرپوری بہنے لگے پیارے خداوند جی، جہاں رکاوٹ ہے وہاں راستے کھلنے لگے پیارے خداوند جی۔ ہم پھر سے تیرے کلام کو تھامتے ہیں، مگر جو کوئی اس پانی میں سے پیے گا جو میں اسے دوں گا وہ ابد تک پیاسا نہ ہوگا، بلکہ جو پانی میں اسے دوں گا وہ اس میں ایک چشمہ بن جائے گا جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے جاری رہے گا۔ اے باپ، ہماری زندگی میں جو کام اٹکے ہوئے ہیں، جو دروازے بند ہیں، جو کوششیں بار بار ناکام ہو رہی ہیں، آج اس پانی کے ذریعے اس میں تیزی لائیے خداوند جی، انہیں کھول دیجئے خداوند جی۔ ہر قرض، ہر تنگی، ہر مالی بوجھ کو ہٹا دیجئے پیارے خداوند جی۔ ہم یقین کے ساتھ پھر سے کہتے ہیں، مگر جو کوئی اس پانی میں سے پیے گا جو میں اسے دوں گا وہ ابد تک پیاسا نہ ہوگا، بلکہ جو پانی میں اسے دوں گا وہ ابد تک پیاسا نہ ہوگا، بلکہ جو پانی میں اسے دوں گا وہ اس میں ایک چشمہ بن جائے گا جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے جاری رہے گا۔ اے خداوند، جو بھی شخص اس وقت اس دعا میں جڑا ہے اس کے دل کی ہر خواہش کو آپ جانتے ہیں، نوکری کا انتظار، گھر کا خواب، خاندان کی ذمہ داریاں، آج اس پانی کو بابرکت کر کے ان سب ادھوری خواہشوں کو پورا کرنے کا راستہ کھول دیجئے پیارے خداوند جی۔ اے خداوند جی، ایک بار پھر ہم تیرے کلام کو قبول کرتے ہیں
جو پانی میں اسے دوں گا وہ اس میں ابدی زندگی کا چشمہ بن جائے گا۔ اے خداوند یسوع، ہر منفی طاقت کو ابھی اسی لمحے توڑ دیجئے۔ جو بھی بندھن، جو بھی ڈر، جو بھی نادیدہ رکاوٹیں ہیں، اس پانی کے مسح سے سب کچھ ختم ہو جائے۔ خداوند جی، خداوند جی، ہم رکیں گے نہیں، ہم یقین میں اور گہرائی میں جاتے ہوئے پھر سے کہتے ہیں، مگر جو کوئی اس پانی میں سے پیے گا جو میں اسے دوں گا وہ ابد تک پیاسا نہ ہوگا، بلکہ جو پانی میں اسے دوں گا وہ اس میں ایک چشمہ بن جائے گا جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے جاری رہے گا۔ اے باپ، اس پانی کو ایسا بنا دیجئے کہ جب یہ ہمارے جسم میں جائے تو ہر سوکھی ہوئی جگہ، ہر ٹوٹا ہوا حصہ پھر سے زندہ ہو جائے، ہماری زندگی میں نئی توانائی اور نئی شروعات آئے۔ اے خداوند، اب ہم اور گہرائی سے تجھے پکارتے ہیں، مگر جو کوئی اس پانی میں سے پیے گا جو میں اسے دوں گا وہ ابد تک پیاسا نہ ہوگا، بلکہ جو پانی میں اسے دوں گا وہ اس میں ایک ابدی چشمہ بن جائے گا جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے جاری رہے گا۔ ہر وہ شخص جو ٹوٹ چکا ہے، جو ہار چکا ہے، جو اندر سے خود کو خالی محسوس کر رہا ہے، خداوند جی، اس پانی کے ذریعے اس کے اندر زندگی کا چشمہ کھول دیجئے تاکہ وہ پھر سے کھڑا ہو سکے۔ اے آسمانی باپ، اب آخری بار ہم پورے یقین کے ساتھ پھر سے کہتے ہیں، مگر جو کوئی اس پانی میں سے پیے گا جو میں اسے دوں گا وہ ابد تک پیاسا نہ ہوگا، بلکہ جو پانی میں اسے دوں گا وہ اس میں ایک چشمہ بن جائے گا جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے جاری رہے گا۔ خداوند، اس پانی کو مکمل طور پر بابرکت کر دیجئے، اسے اپنے کلام کی طاقت سے بھر دیجئے تاکہ جب ہم اسے پئیں تو یہ صرف پانی نہ رہے بلکہ تیری ابدی زندگی کا ذریعہ بن جائے جو ہماری زندگی کو پوری طرح بدل دے۔ اے آسمانی باپ، اب ہم تیرے دوسرے کلام کو اپنی زندگی میں قبول کرتے ہیں، پورے یقین کے ساتھ، پوری سپردگی کے ساتھ۔ خداوند جی، تو نے کہا، تب تم پر صاف پانی چھڑکوں گا، تم پاک صاف ہوگے، اور میں تم کو تمہاری تمام گندگی سے اور تمہارے سب بتوں سے پاک کروں گا۔ اے خداوند یسوع، آج اس کلام کو ہم اپنی زندگی میں سچ مانتے ہیں۔ جو بھی ناپاکی ہے، جو بھی بیماری ہے، جو بھی کمزوری ہمارے جسم اور روح میں ہے، خداوند جی، اس پانی کے ذریعے اسے بھی پاک کر دیجئے۔ اے باپ، ایک بار پھر ہم تیرے کلام کو تھامتے ہیں، تب تم پر صاف پانی چھڑکوں گا اور تم پاک صاف ہوگے، اور میں تم کو تمہاری تمام گندگی سے اور تمہارے سب بتوں سے پاک کروں گا۔ اے خداوند جی، ہر اس شخص کو چھو لیجئے جو اس وقت درد میں ہے، جس کی رپورٹ ٹھیک نہیں آ رہی، جسے ڈاکٹر نے امید چھوڑنے کو کہا ہے۔ خداوند جی، وہاں سے اپنا کام شروع کیجئے جہاں انسان ہار مان لیتا ہے۔ اے خداوند، ہم پھر سے یقین کے ساتھ کہتے ہیں، تب تم پر صاف پانی چھڑکوں گا اور تم پاک صاف ہوگے، اور میں تم کو تمہاری تمام گندگی سے اور تمہارے سب بتوں سے پاک کروں گا۔ ہر بیماری، ہر انفیکشن، ہر کمزوری ابھی اسی لمحے تیری طاقت سے ختم ہو جائے۔ خداوند جی، اس پانی کو شفا کا ذریعہ بنا دیجیے پیارے خداوند جی۔ ہم آپ کے کلام کو اور گہرائی سے قبول کرتے ہیں اور کہتے ہیں، تب تم پر صاف پانی چھڑکوں گا اور تم پاک صاف ہوگے، اور میں تم کو تمہاری تمام گندگی سے اور تمہارے سب بتوں سے پاک کروں گا۔ جو بھی لعنت، جو بھی منفی اثر ہمارے گھر اور خاندان پر ہے، خداوند جی، اسے جڑ سے توڑ دیجئے۔ کوئی بھی بری طاقت اب ٹک نہ پائے، خداوند جی۔ اے خداوند یسوع، ہم رکیں گے نہیں، ہم یقین کے ساتھ آگے بڑھیں گے اور پھر کہیں گے، تب تم پر صاف پانی چھڑکوں گا اور تم پاک صاف ہوگے، اور میں تم کو تمہاری تمام گندگی سے اور تمہارے سب بتوں سے پاک کروں گا۔ ہر ڈر، ہر فکر، ہر ذہنی بوجھ اس پانی کے مسح سے ابھی ختم ہو جائے، دل میں سکون اتر آئے، روح میں آرام آ جائے۔ اے آسمانی باپ، اب ہم پورے دل سے پھر سے تجھے پکارتے ہیں، تب تم پر صاف پانی چھڑکوں گا، تم پاک صاف ہوگے، اور میں تم کو تمہاری تمام گندگی سے اور تمہارے سب بتوں سے پاک کروں گا۔ جو لوگ ٹوٹ چکے ہیں، جو مایوس ہو چکے ہیں، جو اندر سے ہار چکے ہیں، خداوند جی، انہیں پھر سے کھڑا کر دیجئے۔ اس پانی کے ذریعے ان میں نئی امید بھر دیجئے۔ اے خداوند جی، اب آخری بار ایک دفعہ پھر ہم پورے یقین کے ساتھ کہتے ہیں، تب تم پر صاف پانی چھڑکوں گا اور تم پاک صاف ہوگے، اور میں تم کو تمہاری تمام گندگی سے اور تمہارے سب بتوں سے پاک کروں گا۔ اے خداوند جی، اس پانی کو مکمل طور پر پاک کر دیجئے، اسے اپنی شفا، اپنے سکون اور اپنی طاقت سے بھر دیجئے، تاکہ جب یہ ہمارے اندر جائے، ہماری ہر بیماری پر آپ کی شفا کا کام شروع ہو جائے، ہر لعنت ٹوٹنے لگے، ہماری زندگی پوری طرح نئی بن جائے۔ اے آسمانی باپ، آج اس لمحے میں ہم صرف دعا نہیں کر رہے، ہم تجھے پکار رہے ہیں اس گہرائی سے جہاں لفظ بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ اے خداوند یسوع جی، آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پانی ہمارے ہاتھوں میں ہے، لیکن ہماری زندگی آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ خداوند جی، آپ اس پانی کو دیکھیے، یہ اب عام نہیں رہا، اس میں آپ کی کلام کی طاقت ہے، اس میں یقین کی آگ ہے، اور اس میں ہماری پکار ہے۔ اے باپ، آج اس لمحے جو بھی یہ دعا سن رہا ہے،
جو بھی بہن یہ دعا سن رہی ہے، جو بھی اس پانی کو اپنے ہاتھ میں لیے بیٹھا ہے، اس کی زندگی میں بدلاؤ ابھی سے شروع ہو رہا ہے۔ اے خداوند جی، جہاں سالوں سے دروازے بند تھے وہاں آج سے کھلنا شروع ہو جائیں، جہاں بیماری جمی ہوئی ہے وہاں آج ہی مٹنا شروع ہو جائے، جہاں مایوسی گھر کر چکی ہے وہاں آج ہی اجالا آنا شروع ہو جائے۔ اے یسوع جی، آج ہم عام لفظ نہیں بول رہے، ہم اختیار میں بول رہے ہیں، ہم یقین میں بول رہے ہیں۔ خداوند جی، اس پانی کو دیکھیے، یہ اب صرف پانی نہیں، یہ آپ کا ذریعہ بن چکا ہے۔ اے باپ، جیسے ہی یہ پانی ہمارے جسم میں جائے گا، ہر بیماری کو پہچان لے گا، ہر درد کو چھو لے گا اور ہر ٹوٹے ہوئے حصے کو جوڑ دے گا۔ خداوند جی، آج اس لمحے جو ڈاکٹر نہیں کر پائے، جو لوگ نہیں کر پائے، جو کوششیں نہیں کر پائیں، وہ آپ کیجئے خداوند جی۔ اے یسوع جی، اس پانی کو حکم دیجئے کہ یہ ہمارے جسم میں جا کر ہر منفی چیز کو باہر نکال دے، ہر بندھن کو توڑ دے اور ہر لعنت کو ختم کر دے۔ اے خداوند جی، ہم پورے دل سے کہتے ہیں، ہمیں آپ کی ضرورت ہے، ہمیں آپ کی طاقت چاہیے، ہمیں آپ کی ضرورت ہے، ہمیں آپ کی طاقت چاہیے۔ اے آسمانی باپ، جو اس وقت ٹوٹ چکے ہیں انہیں آج ہی کھڑا کیجئے، انہیں آج ہی چھو لیجئے۔ خداوند جی، اگر کوئی اس وقت آنکھوں میں آنسو لے کر بیٹھا ہے تو اس کا ایک بھی آنسو ضائع نہ جائے، اسے جواب ملے، اسے آپ کا تجربہ ملے۔ اے یسوع جی، آپ اس دعا کو صرف لفظ نہ رہنے دیجئے، اسے تجربہ بنا دیجئے، اسے گواہی بنا دیجئے۔ اے آسمانی باپ، جو اس وقت اس دعا میں جڑا ہے، جو بھی اس پانی کو اپنے ہاتھ میں لے کر پورے یقین کے ساتھ تیرے سامنے حاضر ہے، اس کی دعا اب خالی نہیں جائے گی۔ اے خداوند یسوع، آج ہم یقین کے ساتھ اعلان کرتے ہیں کہ جن لوگوں کو نوکری چاہیے انہیں صحیح وقت پر صحیح نوکری حاصل ہوگی، جن کا خواب اپنا گھر لینے کا ہے ان کے لیے راستے کھلیں گے، جو لوگ اپنا کاروبار کرنا چاہتے ہیں یا اسے بڑھانا چاہتے ہیں ان کے لیے نئے مواقع آئیں گے۔ اے خداوند، آج ہم یہ بھی اعلان کرتے ہیں کہ ہر قرض آہستہ آہستہ ختم ہوگا، ہر مالی تنگی دور ہوگی اور زندگی میں استحکام اور برکت آئے گی۔ اے باپ، جو لوگ بیماری سے لڑ رہے ہیں ان کے جسم میں شفا کا کام شروع ہو چکا ہے، ہر رپورٹ بدلنے لگی ہے اور ہر درد کم ہونے لگا ہے۔ خداوند جی، جو لوگ ذہنی تناؤ، ڈر اور فکر میں ہیں ان کے دل میں سکون اتر رہا ہے، ان کا دل ہلکا ہو رہا ہے اور ان کا یقین پھر سے مضبوط ہو رہا ہے۔ اے خداوند یسوع، آج اس پانی کو پیتے وقت یہ برکت ان کی زندگی میں داخل ہو رہی ہے، یہ بدلاؤ اب شروع ہو چکا ہے اور یہ عمل اب رکے گا نہیں۔ جو خواہشیں دل میں چھپی تھیں، جو خواب ادھورے تھے، آج انہیں ہم آپ کے ہاتھوں میں سونپتے ہیں خداوند جی، اور یقین کرتے ہیں کہ آپ انہیں پورا کریں گے۔ اے آسمانی باپ، ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں آپ کی موجودگی کے لیے، آپ کی طاقت کے لیے، آپ کے کلام کے لیے۔ خداوند جی، آج جو بھی اس دعا میں شامل ہوا ہے، جو بھی اس لمحے میں یقین کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہے، اس کی ہر پکار آپ نے سن لی ہے اور اس کا ہر آنسو آپ نے دیکھ لیا ہے خداوند جی۔ اے یسوع جی، آج ہم یقین کے ساتھ اعلان کرتے ہیں کہ برکت کا کام شروع ہو چکا ہے، بدلاؤ کا وقت آ چکا ہے اور جو مانگا گیا ہے وہ پورا ہونے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ خداوند جی، ہم اپنی زندگی کو، اپنے خوابوں کو، اپنی ہر خواہش کو آپ کے ہاتھوں میں سونپتے ہیں اور اب پورے یقین اور سپردگی کے ساتھ ہم یہ دعا خداوند یسوع کے پاک نام میں مانگتے ہیں اور پا لیتے ہیں، آمین۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، اب پورے یقین کے ساتھ اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے اس پانی کو پی لیں، آہستہ آہستہ، سکون کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ کہ یہ پانی صرف پانی نہیں ہے، یہ خدا کی برکت کا ذریعہ بن چکا ہے۔ جب آپ اسے پئیں تو یقین رکھیں کہ شفا آپ کے اندر کام کر رہی ہے، برکت آپ کی زندگی میں داخل ہو رہی ہے اور جو آپ نے مانگا ہے وہ پورا ہونے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اور اگر آپ چاہیں تو اسی پانی کو اپنے خاندان کے ہر ممبر کو بھی پلا سکتے ہیں، خاص کر ان لوگوں کو جو بیمار ہیں یا کسی پریشانی سے گزر رہے ہیں۔ یقین کے ساتھ دیا گیا یہ پانی ان کی زندگی میں بھی بدلاؤ لائے گا۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، اگر آپ نے یہ دعا یقین کے ساتھ کی ہے تو کمنٹ میں آمین لکھیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ایسی برکت بھری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل گاڈ از لو کو سبسکرائب ضرور کریں۔ گاڈ بلیس یو آل۔